بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر شفا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے سماعت فرما لیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے پچھنا لگوانا، سینکی لگوانا بھی اس کو کہتے ہیں، اور آج کل یہ طریقہ علاج پھر رواج پکڑتا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ حجامہ کہتے ہیں، اور اب پھر سے حجامہ سینٹر بن چکے ہیں مختلف شہروں میں، اور لوگ اب اس کے ذریعے اپنے جسم کا گندا مواد، گندا خون جو ہوتا ہے وہ نکلوا دیتے ہیں، جو انسان کے لیے بہت سی بیماریوں کے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ شہد پینے میں شفا ہے۔ تو شہد کے اندر بلا شک و شبہ شفا ہے اس میں۔ اب اس کے طریقہ استعمال مختلف ہیں۔ ماہرین، اطباء، حکماء جو آپ کو بہتر طریقہ بتائیں، یا اگر آپ کو اپنے بڑوں سے طریقہ معلوم ہو اس کے استعمال کا کہ کس طرح کس بیماری کے لیے استعمال کریں تو وہ زیادہ مفید ہے، آپ اس طرح استعمال کریں۔ اور اگر کسی خاص بیماری کے لیے نہ بھی ہو اور آپ کے گھر میں شہد موجود ہو اور آپ روزانہ رات کو اس کو استعمال کریں یا صبح اس کا استعمال کریں یا کھانے میں استعمال کریں، تو بلا شک و شبہ یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچائے گا، بہت سی بیماریوں سے نجات کا سبب بنے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس میں شفا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ ایک صحابی حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنے بھائی کے متعلق کسی مرض کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہد تجویز فرمایا کہ جا کر کے اسے شہد پلاؤ۔ تو کچھ عرصے بعد یا اگلے دن یا جس طرح بھی وہ شخص دوبارہ آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا کہ میرا بھائی تندرست نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر شہد تجویز فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پھر آیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کے پیٹ کا درد نہیں جا رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہد میں شفا ہے اور یہ برحق ہے، اور تیرا بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جا کر کے اسے شہد ہی پلاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا چوتھی مرتبہ اس کے لیے شہد ہی تجویز فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہد تجویز فرمانے سے بار بار جب وہ شخص یہی چیز استعمال کرتا رہا، شہد کا استعمال کرتا رہا، تو بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوا کھاتے ہی بہت جلد باز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فوراً اس سے شفا مل جائے، اور اگر فوراً شفا نہ ملے تو ہم کوئی اور دوا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اور تیسری چیز کہ آگ سے داغنا۔ پچھلے زمانوں میں اگر کوئی زخم وغیرہ لگ جائے تو آج کل اس زمانے میں مرہم پٹی کا
طریقہ ہے، اس سے مرم لگا لی جاتی ہے اور پٹی کر دی جاتی ہے اوپر۔ اس کے علاوہ کئی اور طریقے آ چکے ہیں، لیکن پچھلے زمانوں میں جب میڈیکل اتنا زیادہ عام نہیں تھا تو لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا زخم لگ جاتا تو آگ جلا کر کے اس زخم کے اوپر لگاتے، یعنی آگ سے داغتے، تو اس سے کیا ہوتا، خون رک جاتا۔ عموماً غزوات میں یا جنگوں میں جب لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے، انگلیاں کٹ جاتی، تو خون کو روکنے کے لیے یہ طریقہ بطور علاج استعمال کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے داغنا یہ بھی، اس کے اندر بھی شفا ہے، لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں کہ میری امت اس سے دور رہے۔ لیکن آج بھی محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے اور کوئی طریقہ علاج نہ ہو اور خون بھی نہ رک رہا ہو، یا جس مرض کے لیے آپ نے اس طریقہ علاج کو استعمال کرنا ہے وہ مرض دور نہ ہو رہا ہو، تو پھر اس طریقے کو استعمال کر لینا جائز ہوگا۔ المختصر یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو ہمارے لیے شفا بھی بنائے، اور جتنی بھی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں اگر ہم شہد کا استعمال کرتے رہیں اور گاہے بگاہے ہم پشیں لگواتے رہیں، اپنے جسم کا گندا خون جو ہے اس کو نکلواتے رہیں، تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اول تو ہمیں بیماریوں سے بچائے، اور اگر بیماریاں لگ جائیں تو پھر بر وقت ان کی تشخیص ہو جائے، اور جب بر وقت تشخیص ہو جائے تو پھر مناسب اور موافق دوا جو ہے وہ تجویز ہو جائے، اور جب وہ تجویز ہو جائے تو اس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ شفا بنائے۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔